اب ایک اور چیز یہاں پہ سلیپ پیرالسس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہوں. سلیپ پیرالسس جو ہے بیٹا، یہ جب روح انسان کے اندر سے، میں نے کہا نا کہ اس کی روحیں جب روح نکلتی ہے تو کسی روح کا تعلق سننے سے، کسی کا دیکھنے سے، جیسے میں نے ڈرائیورز کا ذکر کیا تھا کہ انسان کا سپر کمپیوٹر ہے، اس کے اندر بہت سارے ڈرائیورز ہیں جن کا کام ہے اسی روح کے مطابق اس کو گائیڈنس ملتی ہے. یعنی یہ جو جہاں پہ بالکل شروع میں پوڈ کاسٹ میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، سورۃ طلاق کی آیت کا، اور ان سے ملتی جلتی 7 زمینیں، اور ان سب کے اوپر اللہ کا امر پہم یعنی مستقل طور کے اوپر اترتا رہتا ہے. یعنی کوئی زمین، کوئی آسمان، کوئی جہان جو ہے وہ اس کے نور سے کسی لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا، اس کی کرم نوازی سے کسی لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہوتا. تو وہ جو انسان جو ہے وہ اس سینیریو میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے. اب یہاں پہ آ کے جہاں پہ سکی سلطان بہو نے کہا تھا کہ اگر وہ ناسوتی دنیا میں جائے گی تو وہ پریشان خوابی ہوگی، اور وہ اگر روحانی دنیا میں جائے گی تو اس کا خواب سچا ہوگا. اب ایک کنڈیشن ہے، یعنی روح آپ کے جسم سے نکلی، اب پوری طرح نکلی بھی نہیں ہے، یا روح آپ کے جسم میں آ رہی ہے تو پوری طرح آئی بھی نہیں ہے. یعنی آپ جاگ بھی رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے بھی ہیں، یعنی وہ ڈفرینٹ سلیپ کے سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. وہ جس میں جو ہے وہ ایک آپ کی کیا کہ ریم جسے کہتے ہیں رینڈم آئی موومنٹ سلیپ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں. ابھی یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو اس سے نوشن اس کو کھولتے جائیں گے اور پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، لیکن پریسائزلی اس کے اوپر رہتے ہیں کہ انسان کا سلیپ پیرالسس کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سویا ہوا بھی نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں، اس کو بیداری کا احساس بھی ہوتا ہے. وہ ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ نہیں ہلتا. وہ انگلی ہلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں ہلتا. اسے لگتا ہے کہ اس کے سینے کے اوپر کوشش کرتا ہے، آواز نہیں دی جا رہی، اس کے سینے کے اوپر دباؤ ہے. اب جہاں پہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں پہ دباؤ ڈالتا ہے، اس کو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ شیطانی ہے، لیکن یہ کسی حد تک روحانی بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر اسپرچول کنیکشن، اسپرچول ہیپننگس بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اس کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ روح میں اویکننگ آ رہی ہے، اسپرچول اویکننگ کی طرف وہ جا رہا ہے. ایک پرسپیکٹو تو ہو سکتا ہے. اب روح جسم سے نکل بھی رہی ہے یا آ رہی ہے تو ابھی وہ جاگ بھی رہا ہے، کیونکہ روح جسم میں واپس آئے گی تو وہ جاگے گا نا. اب روح آدھی جسم میں آدھی نہیں ہے. اسی دوران مطلب کوئی ایسا ہی سین ہے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ حالات تو وہی ہیں، اب وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، اس دباؤ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، بظاہر وہ سویا ہوا بھی ہے، وہ نہیں ہے. اسی صورت کو جب انسان کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ سے پہلے کہا تھا کہ برین جو ہے وہ انسان کنٹرول کرتا ہے یا انسان کو برین کنٹرول کرتا ہے، تو جس وقت انسان اس کے اوپر چلی جاتی ہے نا تو یہی خواب مراقبہ بن جاتا ہے. اوکے، مراقبہ یہی خواب بن جاتا ہے کہ آپ کو اپنی روح کے اوپر جو ہے وہ تصرف آ جاتا ہے. یعنی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ کی وہ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اب اسی تناظر میں ایک اور چیز دیکھو، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی کر لینی چاہیے؟ خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. مر جاؤ اس کا مطلب کہ تمہیں موت آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ جہان اور وہ جہان ایک ہو جائیں، جب چاہو وہاں چلے جاؤ، جب چاہو یہاں آ جاؤ. تفسیر نے اور جو علم الحدیث کے لوگ ہیں، شیخ الحدیث بہت سارے لوگ ہیں، شیخ الحدیث معراج الاسلام صاحب، اللہ ان کے پل پل درجات بلند کرے، کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے ان کے مزار مطہر پر. میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، تو یہ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا بڑے سال پہلے. تو بیٹا اگر اللہ آپ کو یہ توفیق دیتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو، اپنی روح کو کنٹرول کر سکو، یعنی یہاں بیٹھ کے آپ باقی جہانوں کی انفارمیشن اکٹھی کر سکو، تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اس سے بڑا کرم ہو نہیں سکتا. لیکن اس میں استدراج کا خطرہ بھی ہے، جو میں نے کہا کہ شیطان دکھانا شروع کر دے. یعنی جس وقت آپ کے پاس یہ میکنزم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ڈیوائن سے آ رہی ہے یا سیٹنک ہے، آپ کے پاس وہ میکنزم ہی نہیں ہے
کہ آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے 4 چیزیں آپ نے صحیح دیکھ لیں, 5ویں چیز شیطان نے شیطان تو اپنا کام کرے گا, بے شک اس نے دوسری دکھا دی, آپ کی ڈائمینشن ہی بدل دی, ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا وارننگ سائنس کیا ہے؟ یہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے بیٹا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو سیکھنا ہو تو کوئی نہ کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اسپرچول گائیڈ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو اس قسم کی ہیپننگس سے موقع پہ آگاہ کرے کہ بیٹا یہ نہیں ہے, یہ ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہے. یہ تلوار کی دھار ہے. جس دن آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا, ختم. اور جس دن آپ اللہ کے ساتھ جوڑ کے فلائی کر رہے کہ مالک تو نے دکھا دیا ہے, ٹھیک ہے حقیقت ہوگی تب بھی تو مالک ہے, نہیں ہوگی تب بھی تو مالک ہے, مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھنا, تو چلتے جائیں گے. اور جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا میں بڑا بڑا عالم, تو پھر وہی حدیث ہے العلم حجاب الاکبر, کہ علم بہت بڑا حجاب ہے, وہ آپ کو ڈھک لے گا, ختم ہو جائے گی. لاسٹ میں نا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب بھی انسان کوئی خواب دیکھتا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وارننگ سائن دکھایا گیا, اور انسان اپنے خوابوں کو لے کے بہت پریشان ہو جاتا ہے, کیوریس ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کو اپنے خواب کی تعبیر جنرلی جاننی ہے تو اسے کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ اسے اپنے خواب کی تعبیر پتہ چل جائے؟ دیکھو بیٹا, جاننا ہر چیز کا ضروری بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان جاننے کے تجسس میں وہ چیزیں بھی جان لیتا ہے جو نہ جانے تو بہتر ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں. یعنی آپ تجسس کے چکر میں کسی شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول دیں تو آپ کو کھا جائے گا. لا علمی بھی ایک نعمت ہے. ایسے ہی ہے. دیکھو بیٹا, لا علمی اور بے علمی میں بڑا فرق ہے. لا علمی یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس کا آپ کو علم ہے, باقی جو لا ہے ساری چیزوں کا, یعنی لا الہ الا اللہ سے ہی تو ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے, تو لا کا علم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الا اللہ کا علم ہے. لیکن بے علم ہونا کہ آپ کے سامنے روشنی ہے, آپ کے سامنے ہدایت ہے, آپ کے سامنے سارا کچھ ہے, آپ اس سے بے علم رہے. ٹھیک ہے, جیسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو سرور انبیاء کی حدیث کے ضمن میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے وقت کے امام سے جو ہے وہ بے خبر رہا, وہ میتتا جاہلیہ, وہ جہالت کی موت مر گیا. تو جب آپ اپنے ارد گرد کے چیزوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو جو ہے وہ خود بخود راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب آگے کے جاننا, تو کوئی ایسا شخص جس کو آپ کو لگتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے کہ خواب دیکھ لیا اس کے بعد ڈنڈورا پیٹ دینا, اور خاص طور پہ اپنے لیے نہیں خواب آتا, خواب آتا ہے وہ باجی میں تہاڈے بارے چ دیکھیا سی تسی اے پڑھ لیا کرو. یہ میرے پاس روز کے کیس آتے ہیں بیٹا. اور کچھ تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بہت ہی کامن سے خواب ہوتا ہے, کسی کو مرتا دیکھ لیا, کسی کو گرتا دیکھ لیا خواب میں. میں نے وہی کہا نا کہ آپ کسی کو مرتا دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب زندگی ہو. میں نے ابھی خواب جو صحابیہ نے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ اس میں مرتا ہوا دیکھا تھا نا اپنے شوہر کو, رسالت میں آپ نے کہا خیر خیریت سے آئے گا, پیسے بھی آئیں گے, برکت بھی آئے گی. دونوں 2 دفعہ دیکھا دونوں طرف, اور مطلب تیسری مرتبہ جو ہے وہ اور مطلب. تو یہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے, ایسے یہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. اس لیے بیٹا اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو رسالت مآب نے ایک عمل بتا دیا ہے نا, ایک لفظ میں بتا دیا ہے, فصلی, نماز پڑھو. خواب اچھا ہے شکرانے کے نفل پڑھ لو, خواب برا ہے حفاظت کے نفل پڑھ لو, ہو جائے گا. جاؤ جا کے سکون کرو, جڑا کام کرنے والا وہ کرو. بالکل ٹھیک ہو گیا. دین بیٹا دیکھیں, دین کی جو بیسز ہے نا اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے, باقی چیزوں پہ عمل کرنا واجب نہیں ہے. کر لیں ٹھیک ہے, نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے.